إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو سلسلہ شروع کیا وہی نازل کرنے والا، دین کے احکام بھیجنے والا، وہ مکمل کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ آخری نبی، آخری رسول ہیں، لہذا آپ پر نازل ہونے والا دین کامل مکمل دین ہے اور اس کا نام اسلام ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. دین، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، نظام، طریقہ، قانون تلاش کرے گا وہ بھی مردود، اس کا وہ کام اور طریقہ بھی مردود. اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی بات کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ کلمہ کی اور دوسری نماز کی. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے کلمہ، اس پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے ان کو یہ دعوت دے کر بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں ایک اللہ عبادت کے لائق ہوں اور دوسرا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہر نبی رسول کی دعوت یہی تھی، ہر شریعت، ہر کتاب اور ہر وحی کی بنیاد یہ تھی کہ میں اللہ عبادت کے لائق ہوں اور دوسرا نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جان لے تو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور پھر فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. نبی تو کہے مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ رب عرش عظیم کا. عرش نے پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے کبے کی طرح. پوری کائنات اس کے نیچے ہے اور وہ سب سے اوپر ہے عرش.
تو وہ عرش کا مالک ہے. جب وہ عرش کا مالک ہے تو ساری چیزوں کا مالک ہے جو اس کے نیچے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا, اس کو سمجھ نہ آئی, لیکن جب اللہ نے اس کو پکڑا اور غوطے کھانے لگا تو اس وقت اس نے کہا آمنت, میں ایمان لایا. کیا تو ایمان لایا؟ کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اس نے اس بات کا اقرار کیا. تو یہ بنیاد ہے. ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو لا الہ الا اللہ یہ ایک بنیاد ہے, ایک بات. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان 7 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں, اس کلمہ کو نہیں سمجھتے. مکے والے کلمہ نہیں پڑھتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے 2 لفظ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اور یہ 10,000 مرتبہ شریف پر پڑھ لیتے ہیں کلمہ. وجہ معلوم نہیں, شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کلمے کا تقاضا پورا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو واز کیا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے وہ یہی تھا. آپ نے پوچھا لوگوں سے اکٹھے کر کے کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے, حال جب تم انہیں صادقا نہ کاذبا, تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے بیک آواز ہو کے کہا انت صادق انت الامین, آپ جیسا سچ بولنے والا ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں, اور آپ جیسا امانت دار کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی. فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والی, کیونکہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, تمہیں پیچھے سے نظر نہیں آ رہا, میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ بات جب ہم سنیں گے نا آپ سے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اتنی جلدی فوج کیسے آ گئی, کچھ جنگ کا سما نہیں ہے, اتنے جلدی حالات ایسے تو نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اپنی نظر کو جھٹلا دیں گے, تجربے کو جھٹلا دیں گے, مشاہدے کو جھٹلا دیں گے, دنیا کے سارے اصول قوانین کو جھٹلا دیں گے, لیکن جو بات آپ کے 2 پیارے ہونٹوں سے نکلے گی زبان سے اس کو ہم تسلیم کریں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک کذبا, کیونکہ آج تک ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں, کبھی یہاں سے جھوٹ نکلا ہی نہیں. یہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. دشمن گواہی دے رہے, اور مسلمان 7 پشتی مسلمان ماشاءاللہ, نمازیں بھی ہیں, کلمہ بھی ہے, جمعے بھی ہیں, خطبے بھی ہیں, حج بھی ہے اور عمرے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سارا کچھ ہے. صبح جھوٹ, شام کو جھوٹ, رات کو جھوٹ, دن میں جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, گفتگو میں جھوٹ, معاملات میں جھوٹ, جھوٹ جھوٹ جھوٹ, اور سوچتے نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. شیطان بھی لعنتی اور جھوٹا بھی لعنتی, ملعون لعنتی, اللہ کی پھٹکار ہے جھوٹے پر. آج کل تو جھوٹ بولنا بہت زیادہ ذہانت اور بڑی عقل مندی کی دلیل سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی سیدھی بات کرے سودے کے متعلق, دوسرے تو ادھر منہ کر کے سارے ہنستے ہیں کہ یہ بیچارہ ایسی ہے, اور جو بات بات پہ جھوٹ بولے, ادھر سے چھوڑے ادھر سے چھوڑے ادھر سے چھوڑے, جو پکڑی بھی نہ جائے پیچھے سے, بڑا دماغ ہے کہ کیا کیا دماغ ہے. پرلے درجے کا بے ایمان, اور تو اس کو ذہین کہہ رہے میں مت ماری ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی, منکر معروف ہو جائے گی, لوگ اچھائی کو برائی کہیں گے, برائی کو اچھائی کہیں گے. اب یہ وقت ہے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. جو پردے میں ہو نا یہ ڈاکٹر جی کو ہے, دیکھ چنگا سے چنگا ہے ہونا چاہیے تاکہ یہ نظر ہی نہ پڑے. یہ کوئی ڈاکٹر سے کوئی ہے بس ایسے ہی ہے. ہاں, اور جو کچھ ادھر سے ننگی کچھ ادھر سے ننگی ہے, مت ماری ہے, مت ماری, مت ماری, شیطان نے مت ماری. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. یہ تو سوچیں اور فکریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور امت انا للہ و انا الیہ. تو پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اس بات کا اقرار کرو کہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے
عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، کرنی بھرنی والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم غلط ہو، تمہارے باپ دادا غلط ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اور تم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں اختیارات میں شریک ہیں۔ یہ بزرگ جو ہے اس کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے اور اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے اور اس بزرگ کے آستانے سے رزق۔ غلط! لا الہ الا اللہ، ایک اللہ عبادت کے لائق، دوسرا نہیں۔ ایک اللہ مشکل کشا، دوسرا نہیں۔ ایک اللہ حاجت روا، دوسرا نہیں۔ ایک اللہ پہنچانے والا، دوسرا کوئی نہیں۔ لات منات عزا، نبیوں رسولوں کے فوٹو، تصویریں، مورتیاں اور یہ درگاہیں، آستانے مشکل کشائی کے ہڈے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کا پہلا واسطہ، پہلا واسطہ۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ۔ گھر گھر میں بات شروع ہوئی، یہ محمد کیا کہتا ہے؟ ایک نئی بات ہی کر دی۔ قرآن نے مکہ والوں کا تبصرہ نقل کیا ہے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، عادت رواؤں، داتوں کو ختم کر کے کہتے ہیں ایک اللہ۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ صحت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی، سارے کام رب کر، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہا مکہ والوں نے؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ بات کسی سے نہیں سنی جو یہ کہہ رہا ہے، نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے، نہ پردادا سے سنی، نہ اڑوس پڑوس سے سنی۔ یہ تو لگتا ہے اس نے کوئی منصوبہ گھڑ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے نبوت رسالت کے بعد 23 برس بنتی ہے، 63 سال آپ کی عمر تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو پیغام آیا وحی کا، نبوت رسالت کا، تو پیچھے 23 برس بچی۔ 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ نماز کا جماعت سے انتظام اس کا مدینہ میں ہوا، باقاعدہ اس کے احکام۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے سارے مسائل احکام جتنے آئے مدینہ میں، معیشت تجارت کے احکام سارے آئے مدینہ میں۔ یہود و نصارہ سے کیا معاملہ رکھنے ہیں سیاسی، سارا دین اسلام 10 سال میں مدینے میں ہے۔ مکہ میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت۔ 13 سال لگ گئے نبی کے، 13 سال اس کلمے پر لگے، 13 سال اور کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور نبی کون سا، رسول کون سا؟ ایسا ذہین، فتین، فہم و فراست والا، سمجھانے والا، بتانے والا اور پرتاثیر کلام والا، پرکشش کلام والا، جس کا کلام، جس کی بات دلوں کو اپیل کرتی تھی۔ اس نبی کے جس کے متعلق اللہ نے کہا ایسا سمجھانے والا میں نے پہلے بھیجے۔ یہ رسول نبی، اس کے 13 سال لگے، 13 سال کلمے پر لگے، کلمے پر 13 سال لگے۔ اور آگے کون؟ سارے بدو تھے سننے والے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ خاندان تھا، بڑے ذہین فتین قسم کے، پنچایتیں نپٹاتے تھے، بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے کہ قافلے چلتے تھے تو آگے مٹی لے کے مٹھی میں اور ادھر ادھر کی ہوائیں سونگھ کے سوچو بچار کر کے گویڑ کر کے اندازہ لگاتے کہ اتنے فاصلہ پر پانی کے آثار ہیں۔ تم ان کو کہہ سکتے بدو تھے وہ، اور عرب ارباب تھے،
13 سال لگے کلمے پر. پر ایک بات ہے، جو کلمہ جنہوں نے سمجھ لیا نا، اپنا لیا، بس پھر احکام آتے گئے، مانتے گئے، کام آتے، کیونکہ یہ بنیاد تھی. جب بنیاد ٹھیک ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دعوت میں میں اپنے ماموں اور چچوں کو شراب پلا رہا تھا. شراب شروع میں حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی. میں اپنے ماموں اور چچوں کو شراب پلا رہا تھا. باہر آواز آئی، میں چھوٹا تھا، مجھے انہوں نے کہا باہر جاؤ، سنو کیا آواز، کیا اعلان ہے. انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ، میں واپس آیا، میں نے بتایا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اور قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے مسلمانوں، اب شراب حرام ہے. بس اتنا سننا تھا ان لوگوں کا. جس کا پیالہ منہ کے پاس تھا اس نے چٹک دیا. مٹکوں میں شراب بھری ہوتی تھی، گھڑوں میں پانی کی طرح پیتے تھے. گھڑے توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے. ہر گھر کے اندر مٹکے، گھڑے شراب کے بھرے ہوئے توڑ دیے اور شراب بہا دی گئی. اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے سیلاب آ رہا تھا. یہ تھا کلمہ جب بنیاد ہو. اور یہاں 7 پشتوں سے مسلمان ہیں، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے اور اذانیں، جی کلمہ، سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں. جو 10 سال پہلے حرام کہتا تھا اب بھی کھا رہا ہے، 5 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی یہ زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، اور آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہا، دل سے وہ ریکارڈ نہیں جا رہا. مرد ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے داڑھی کے بال موڑ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنے سے باز نہیں آ رہا. کوئی نہیں سوچتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس شکل، جیسے مرے گا ایسے اٹھے گا، کیسے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر. کوئی شانس دکھا، سود، جوا، ڈنڈی مارنی، حرام خوری، فسق، فجور، فحشی، یعنی گندی ننگی تصویریں دیکھ دیکھ کے بس یہ ہندوؤں یہودیوں کے فیشن اور لباس ایسے تنگ ٹیٹ بریک، مردوں کے عورتوں سارے ننگے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، گھروں میں بازار میں سب ننگے، ننگ تڑنگ. اور اگلی مصیبت ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا گند والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو سن سن کے سنو، سن سن کے سنو. وجہ کیا ہے کہ کلمہ کو سمجھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ جو ہے، جب میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا ہمارے ایک استاد جملہ بولتے تھے عربی میں، عقیدہ ہی المترک الوحید فی حیات الانسان، جس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے اس کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، معاملات، گفتگو سب درست. اگر اس میں جھول نظر آئے سمجھو اس کے عقیدے میں خرابی. عقیدہ صرف یہ نہیں کہ میں قبر کو سجدہ نہیں کرتا. عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی بدنی سے ایک اللہ کے، حکم بھی ایک اللہ کا، اور رضامندی بھی ایک اللہ کی. اور اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے. عقیدے کا یہ مطلب ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کو اپنے تصور میں رکھو کہ اللہ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی؟ اس میں ایک یہ نصیحت تھی، یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میرے بیٹے عمل سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ پرکھنے والا بڑا دانا. تیرا عمل پہاڑوں میں ہو، زمین کی کسی کوشش میں ہو، آسمانوں پر ہو، کھینچ کے اللہ تیرے سامنے تیرا عمل لائے گا. تیری رپورٹیں، ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، وقت جگہ لکھی جا رہی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین خبردار ہے. اندھیری کالی کٹرات، طوفان باد بارہ میں کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی کا رنگ بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی آواز بھی. یہ اگر عقیدہ ہو تو پھر
آنکھ غلط طرف اٹھے گی، کان لگے گے، ہاتھ غلط طرف اٹھے گا، اور یہ منصوبے بنیں گے مسلمانوں کو تنگ کرنے والے۔ نبی کے 13 سال لگے، لیکن جو لوگ تیار ہوئے، اللہ 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 اللہ، بس پھر حکم آتا گیا اور مانتے گئے۔ اللہ نے ان کی شان ذکر کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے جب ان کے کانوں میں اللہ رسول، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ کی آواز پہنچتی ہے، کہتے ہیں سمعنا، سن لی، واطعنا، مان لی۔ یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے کے لیے نئے سرے سے مسئلہ ہو گیا پیچھے پھیر دے، آگے کے نئے سرے میں اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جاؤ، اولئک هم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے یہی کامیاب ہے، باقی سارے نکمے، نکھٹو، ناکام فیل۔ مومن تو یہ کلمہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف لے گئے، لوگ حج کرتے تھے اپنے طور پر، وہاں بھی آپ نے یہی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکے کا رہنے والا ہوں، میں یہ دعوت دیتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ ظالموں نے پتھر مارے، آپ کا خون بہا، تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائی۔ یہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا تو ان لوگوں کا کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور یہاں مسلمانوں نے تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اس کو عبادت سمجھ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کستوری جیسا وہ بہا، اور بہت عجیب آپ کی کیفیت ہوئی اسی کلمے کے، یہ کلمہ ہی تو تھا۔ اور پھر ابو طالب نے بھی آ کے پیش کی بات کہ میرے بھتیجے، یہ مکے والے کہہ رہے ہیں جو لینا ہے لے لے، سرداری لیتا ہے لے لے، رشتہ لینا ہے لے لے، سونے چاندی کے جو ڈھیر ہیں یہ ہم تو آپ سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بات نہ کہو کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، لا الہ یہ نہ کہو۔ چچا آپ نے کیا سوچا؟ میرے بھتیجے، میرے کندھے کمزور ہو گئے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، جہاں کو لگا رہنے دو۔ یہ ابو طالب کا مشورہ ہے۔ جیسے آج کل لوگ 6 ڈگریاں دین میں بدھو، گاؤں کو لگو، گلے نہیں پڑھنا ہوتا، کسی کی بےعزتی نہیں کرنی ہوتی، لڑائی نہیں، لیکن بات تو کرو، دن کو دن کو، رات کو رات، حق کو حق۔ یہ کیا بات ہوئی جہاں کو لگا رہے؟ اگر یہ بات نبی سوچتے تو پھر دنیا میں کیسے اصلاح ہوتی؟ جہاں کوئی لگا رہے۔ یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ کہا میرے چچا میں لا اللہ کی بات کروں گا، یا تو یہ کلمہ نافذ ہو جائے گا، یہ تسلیم کرے گی، یا میرے جسم میں عطر سے ہوئے انور پرواز کر جائے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ سمجھوتا سسٹم منظور نہیں ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا دے، نہیں تو نہیں دینا۔ باقی یہ پیشکش ہے، ایک مکہ کی سرداری نہیں جہاں سے چاند نکلتا اور چھپتا ہے، یعنی ساری دنیا کی حکومت مجھے مل جائے اور ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں رکھ دی جائے، میں یہ کام کروں گا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دے، نہیں دینا تو نہ۔ یہ بھی بات تو کلمہ تھا۔ جب چچا سے راہیں جدا ہو رہی تھی تو یہ کلمہ، بنیاد یہ کلمہ ہی تھا۔ بالآخر ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا، چھتری کی طرح سایہ کرنے والا، اور کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا۔ بھتیجے یہ جماعتیں آ جائیں، جم گھٹے آ جائیں، لشکر آئیں، میں ان سے بھڑوں گا، لڑوں گا، بھڑوں گا، لڑوں گا، بھڑوں گا، بھڑوں گا۔ بھتیجے تیرے لیے بھڑوں گا ان سے،
جب تک زندہ ہوں، مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا، پھر کوئی پہنچے گا تو کتنی محبت کرنے والا۔ وفات کا وقت آ گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے لڑکے تھے، انہوں نے آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چچا تو مر رہا، آؤ پھر کچھ اس کو سمجھا سکتے تو سمجھاؤ۔ پہلے بھی بہت سمجھایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار ہو کے اٹھے، بہت تیزی سے آپ وہاں پہنچے۔ آگے بیٹھا تھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ کافر مشرک تھے، مکہ کے یہ سردار تھے، بیٹھے تھے۔ ابو طالب بھی سردار تھا، اس کے ارد گرد آپس میں کہتے ہیں کہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا، اس کی دعوت کا تمہیں پتہ ہے، اس کے نظریے عقیدے کا تمہیں پتہ ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آدمی جس محلے میں رہتا ہو، گلی میں رہتا ہو، فیکٹری میں کام کرتا ہو، جس مارکیٹ میں ہو، جہاں بیٹھا ہو، شادی کا کوئی وہاں مجمع ہے، غمی کا ہے، انسان کا پتہ ہو یہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، کیا اس کی دعوت ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے کہ جتنا اندھیرا اتنی روشنی کی ضرورت ہے۔ شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، روشنی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کئی مشکل کو شہادت روا بنا رکھے ہیں، بس وہ ادھر کی چھوڑیں گے، فلاں نے اس کی مدد کی، اس کی کشتی پا، ادھر یہ ہوا، ادھر وہ ہوا۔ اور یہ جو بیٹھا ہے نا، جس کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، جس کو پتہ ہے تحیات للہ والصلوات و طیبات کا، جس کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا مانگتا ہے، یہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، او بول ہے گنگے، او گنگے بول ہے، گنگے بول۔ لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑنا، بےزتی نہیں کرنی، او گنگے تو بھی بول، تاکہ عرش پر اللہ خوش ہو، فرشتوں کے سامنے میرا بھی بیٹھو، میرا بھی بیٹھو، میری بھی گل ہو رہی ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، زمین آسمان چپے چپے کا مالک ہے۔ تیری زبان اتنی بھی نہیں ہل سکتی کہ تو پیدا کرنے والے کی وہاں بات کر شرک والوں میں۔ لڑنا نہیں، کوئی سنے نہ سنے اس کی مرضی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تو دروغہ نہیں، بات تو کر۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے، تیرا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تو کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ اپنی ہر دل عزیزی، جی حضوری، خان صاحب، سردار صاحب، چوری صاحب، سلام، ان کو باقی رکھنے کے لیے تو بات نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بھی وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ کی قسم، اپنی عزتوں کو، اپنی وجاہتوں کو، اپنی چودراہٹوں کو، اپنی سرداریوں کو، اور سماجی طور پر جو تم نے اپنے یہ مقام رکھ رکھا ہو، ان کو قربان کرو پیدا کرنے والے کے لیے، اور تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ نغمہ کلمہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ گل تک کارو تھی، پیدا کرنے والے لوگ گوبر لے کے پھرتے ہیں، گوبر چھاپ، تو سونا چھپا کے بیٹھے۔ لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑ، لیکن پیار محبت، بھائی جان محترم، بابا جی، حاجی صاحب کہہ کے بات تو کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، خوشامد سے، منت سے، ادب سے مانگو۔ کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، جو پہلا سبق تو نے گڈی میں پڑھا ہے، سب سے پہلے تجھے ماں نے اور باپ نے یہ کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کو سمجھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار، اور پھر تو دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ تیری عزت کرے گا۔ اقبال یہی بات سمجھا گیا، رہے گا جہاں میں تو ہی یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ۔ یہی تو بات ہے بنیاد کی، حکومتوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خاندانوں کے لیے بھی، برادریوں کے لیے بھی۔ مسئلہ شادی کا ہو، غمی کا ہو، کاروبار کا ہو، مسئلہ کوئی معاملات کا ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ پہلی بات، پہلا سبق ہے کتاب خدا کا۔ نبی کے 13 سال لگے اس پر، یہی بات آپ نے وہاں کی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک کی کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کیا کہیں گے، کوئی بات کرے نا، اچھا وہاں کو چھوڑ رہا ہو نا، ادھر ادھر کی فلاں کی، اس نے مشکل کشائی کی، ادھر ہم تو ایسے ہوتے جھوٹ ہی ہے سارے، ادھر یہ ہوا وہ ہوا، ساری بھی باتیں کھلی ہے۔ ہاں سواس کیا سرکاروں کے تذکرے۔ قرآن کہتا ہے بیدا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، جب اکیلے اللہ کا، جب اکیلے اللہ کا، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کہتا ہے ان کے دل سکڑتے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی مشکل کشائی، حد روائی کے واقعات اور باتیں بنا بنا کے کی جائیں، قرآن کہتا ہے یستبشرون، خوش ہوئے، بادشاہ کھل جانی، یعنی کیا تذکرے آج سرکار دے ہوئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی بات پہ ان کو، اللہ اللہ کیا ان کو، اس کی وجہ ان کے اندر کوڑ ہے، کوڑ کوڑ، جب وہ نکلے تو پھر معاملہ صحیح۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چچا مر رہا ہے اور اس کو اپنی دعوت تبلیغ کی پڑی ہوئی ہے، آپ نے نہیں پرواہ کی، ہمیں ہے لوگ کیا لوگ یہی کہیں گے نا کہ اللہ کا بندہ ہے تو اس کی بات سنا رہا ہے، اس کے قرآن کی حیثیت، یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور حدیث سنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہی کہیں گے نا کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بات سنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی حدیث ہے، لوگ کیا کہیں۔ دین کے لیے اتنے بے حس، اپنی ذات کے لیے کہ بات کس نے اونچی کر دی، بیٹھے ہوئے کندھا ساتھ لگ گیا اس کے، استری کے شکل ٹوٹ گئے، موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اللہ میری استری خراب کر دیتی ہے، اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے بھی چڑیا کر رہا ہے، اللہ واسطے بھی بات کیا کر رہا ہے، لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑنا، بات تو کر، پیدا کرنے والے کی بات تو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ وہاں پہنچ گئے، اور یہی کلمہ، اسی کی دعوت، یا عم قل لا الہ الا اللہ حاجک یوم القیامت عند اللہ، چچا اس بات کا اقرار کر لے مرتے وقت ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگنا ہے، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کے نظریات چڑھاوا چڑھانا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، لات منات عزا گدیاں درگاہیں آستانے، یہ بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، قبریں، درگاہیں، آستانے، یہ مشکل کشائی، حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں، اقرار کر میرے چچا، کل قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا، کیوں؟ رأس المال ہوگا، توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا تیرا، تو کل قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ تیرا ٹھیک نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا، تیرے پاس یہ رأس المال بنیاد نہیں ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ رأس المال ہوگا، موڑی ہوگی، پھر میں تیری سفارش کر سکوں گا کہ لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے جال بول پڑا اور ادھر سے عبداللہ بن ابی امیہ بول پڑا، انہوں نے کہا ابو طالب کیا اب تو مرتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ ہاں، اس کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی بات کے پیچھے لگ جائے گا۔ اب دو نظریے پیش ہو، ایک لا الہ الا اللہ کا، ایک باپ دادا، جو باپ دادا کرتے ہیں نا، باپ دادا، یہ دو نظریے پیش ہو۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ ابو طالب کون سا نظریہ قبول کرتا ہے۔
آخر میں ابو طالب نے کہا، وہ پہلے کہہ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، وہ کہہ چکا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِحْضَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدتَّنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ یہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، جتنا میں نے تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا؟ تیرا بچپن دیکھا، لڑکپن، تیری جوانی، چال ڈھال، کردار و گفتار، تیری راتیں دن دیکھے، تیرے معاملات، لین دین، تیری تجارتیں دیکھی، تیری گفتگو دیکھی، مجھ سے زیادہ تجھ سے کون واقف ہے؟ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے، سب سے اچھا دین طریقہ جو تو لے کے آیا ہے وہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر قبول کر لے، کی کہنا ہے؟ لولا الملامۃ وحضار مثبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا۔ برادری کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ بھتیجے کی بات مان گیا، اگر مجھے یہ آر نہ ہوتی نا، آر مجھے اگر آر نہ ہوتی نا، میں سب سے پہلے تیری بات مانتا۔ برادری لے کے بیٹھ گئی ابو طالب۔ آج کے اچھے خاصے لوگ سمجھدار ہے، بھئی یہ شادی کا طریقہ یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی شادی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو طریقہ نہیں ہے، یار بس کیا کریں، لوگ کیا کہیں، یار یہ جو تو نے شکل صورت بنائی ہوئی ہے ہمارے پیغمبر کے، بس یار لوگ کیا کہیں، یہ بیوی بیٹی کا یہ جو لباس تو وہ بس یار، یہ جو دادی نانی والی تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث کی بس بس یہ ابو طالب کا مذہب ہے، اور کی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سارے ابو طالب کے مذہب پہ لگے۔ ابو طالب کا یہ مذہب تھا کہ شریکہ دے تانے نہیں سنے جاندے، برادری۔ آج کل بھی یہی روڑا ہے، برادری، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو۔ عقیدے میں برادری کا کتنے میں نے لوگ دیکھے، اللہ کی قسم، رسم میں، رواج میں، شرک یہ ڈوب جاتے ہیں کہ ہماری برادری، ہمارا محلہ، قبر میں یہ ہوں گی کہ اللہ کی بات پوچھی جائے گی۔ ابو طالب نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہے کہ دین تیرا صحیح ہے، لیکن میں باپ دادا کے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ برادری بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا، شریکہ دے تانے بھی تو نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی برادری، لوگ کر برادری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے بہت غمگین، بہت پریشانی ہے۔ یہی سوچا ہوگا نا کہ حبشے کی مٹی سے بلال آ گیا، روم سے صہیب آ گیا، سارے لے گئے، یہ میرا چچا چھتری کی طرح سایہ کرنے والا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ یہی سوچا ہوگا نا، عربوں عجموں تے شام عراقوں، عربوں عجموں تے شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے، بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے راستہ بتانا، تیرا کام ہے اعلان کرنا، تیرا کام ہے راستہ دکھانا، آگے ہدایت پر پہنچانا، دل میں داخل کرنا، قسمت کھری کرنا، گود ہری کرنا، ان کو وہاں ہدایت پر پہنچانا، دل میں داخل کرنا، یہ کام ہے میرا، تو سناتا جا، بتاتا جا، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے، تیرا کام ہے دکھانا، راستہ تم نے دکھا دیا، تو کیوں پریشان ہے؟ قسمت کھری کرنا، گود ہری کرنا اور ہدایت کو دل میں داخل کرنا، وہاں پہنچانا، یہ میرا کام ہے، تمہارا کام ہی نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ تمہاری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سوچتا تھا کہ یہ مسئلہ تو ہی پوچھے گا، کیونکہ تیری جو حدیث کے ساتھ حرص ہے نا اور شوق ہے نا، میں کہتا تھا اے گل ابو ہریرہ ہی پوچھے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری سفارش کا مستحق وہ ہوگا سعادت مند جس نے وہ کلمہ صحیح معنی میں پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے جو میں نے چچے پہ پیش کیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جتنے ذکر ہیں نا اللہ کو یاد کر دے، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے یہ گزارشات پیش کی گئی کہ سب سے کامل مکمل دین اسلام ہے اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو کلمے کے پہلے حصے پر بات ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کلمے کے پہلے حصے پر آج ہم نے بات کی اختصار کے ساتھ، تو دوسرے حصے میں بات انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہوگی محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ہم نماز کا مسئلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کا دن ہوگا، ترازو لگیں گے، اعمال نامے تلیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ترازو لگ جائے گا، ایک آدمی لایا جائے گا اور فرشتے اس کے اعمال نامے جس طرح بھرے ہوئے گناہوں کے صبح شام رات دن قول فعل عمل اس کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے آ کے پلڑے پر رکھ دیں گے، گناہوں والے پلڑے، اور وہ نیچے پلڑا نیچے لگا ہوا ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کوئی نیکی ہے، چپ لاؤ، کوئی نیکی ہے تو لاؤ، یا اللہ کوئی نیکی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج انصاف ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اس حدیث کا نام ہے حدیث البطاقہ۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ ٹکڑا کاغذ نیکیوں والے پرلے میں رکھ دو۔ وہ آدمی سوچے گا اتنے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے گناہوں کے، یہ پرزا ٹکڑا کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، ہم نے انصاف کرنا، بس جو ہی وہ ٹکڑا رکھا جائے گا، نیکیوں والا پرڑا زمین کے ساتھ اور گناہوں والا اوپر اٹھ جائے گا۔ وہ آدمی حیران ہوگا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 7 زمین آسمان پوری کائنات لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابلہ میں لا الہ وزنی۔ بخاری شریف میں ہے، پوچھا گیا محدث سے
لا الہ کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور لا الہ چابی ہے نا جنت کی۔ اس نے کہا ہاں چابی ہے جنت کی، لیکن چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، اگر چابی اکیلا لوہا ہو تالا نہیں کھلتا، اس کے ساتھ دندانے ہوتے ہیں۔ یہ حلال حرام کا خیال رکھنا اور نماز کی پابندی، یہ کلمے کے اس چابی کے دندانے ہیں، یہ ساتھ دندانے ہوں گے تو کلمے سے تالا کھلے گا جنت کا۔ یہ وہ بات کلمے کی مسلمان جب کہتے ہیں، قرآن بھی اور عوام بھی، جس پر قائم رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسروں سے ڈرنا اور دوسروں سے امید رکھنا، ان کی خوشنودیاں رکھنا، چاہے حکمران ہو چاہے عوام ہو۔ اللہ فرماتا ہے یبتغون عندہم العزہ، میرے بندے ہو کر کلمہ پڑھ کے ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان عزت للہ جمیعا، غلبے تو سارے میرے پاس ہیں، میرے ساتھ رجوع کرو۔ ان الآخرۃ والاولی، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ میرے بندو، عام لوگ ہو یا حکمران ہو، اگر دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو، اگر آخرت بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو۔ دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو صحیح نہیں سمجھا۔ یہ جو ادھر بھاگا جا رہا ہے بکرا لے کے، وہ گائے لے کے، وہ ادھر دیکھ کھڑکا رہا ہے، اور ادھر وہ کہتا ہے یا فلاں ہر کلومیٹر پہ کہ مشکل کچھ حاجت روا ہے، تجھے پھر سے نہیں ادھر چلا جا، صحت لینی اولاد، رب کسی کی لا الہ یہ ہے۔ بس یہ لا الہ پھر ایسا ہی ہے جیسے میاں میٹھو چوری کھانی ہے، میاں میٹھو چوری کھانی ہے، میٹھو چوری نہیں کھانی، میٹھو چوری نہیں کھانی، جتنا مرضی پڑھوا لو کرنا، رہنا سی اٹھی۔ انا للہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ بھائی ایک فوت کی ہوئی ہے، دعا کریں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها وادخلها الجنة الفردوس وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ بیماروں کے لیے اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔